ان الحمد للہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، اللہ رب العزت کا قرآن اعلان کر رہا ہے، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام کے اندر مکمل کے مکمل پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام حقیقت میں تین چیزوں کا نام ہے۔ سب سے پہلی چیز ایمان، عقیدہ۔ جس کا عقیدہ درست نہیں ہے، ایمان درست نہیں ہے، وہ بندہ مسلمان کہلوانے کا حق نہیں رکھتا، وہ بندہ اہل ایمان کہلوانے کا حق نہیں رکھتا، کیونکہ اس کا عقیدہ حقیقت میں اسلام کے منافی ہے۔ ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کے عقائد، اس کا ایمان جو ہے وہ اسلام کے مطابق ہو جائے، اسلام بن جائے۔ دوسری جو اہم چیز ہے جس کو اسلام کا نام دیا جاتا ہے، جو اسلام کا حصہ ہے، وہ یہ ہے کہ انسان عبادات کی طرف توجہ دے۔ چنانچہ ہر انسان کی کوشش یہ ہوتی ہے، ہر انسان کی جستجو یہ ہوتی ہے کہ میری عبادات، میرے صوم و صلات جو ہیں وہ اسلام کے مطابق ہوں، ایمان کے مطابق ہوں۔ تیسری اور بڑی اہم چیز ہے جس میں ہم آج بہت پیچھے ہیں، وہ یہ ہے کہ معاملات۔ پہلی چیز عبادات، دوسری چیز ایمان اور عقائد، تیسری جو چیز ہے وہ معاملات ہیں۔ جب انسان ایمان میں بھی، عقائد میں بھی درست ہے، عبادات میں بھی درست ہے، لیکن اگر معاملات میں وہ درست نہیں ہے تو اس کی یہ پہلی دو چیزیں بھی اللہ تعالیٰ ضائع کر دیتے ہیں۔ اس کو چاہیے کہ اپنے معاملات، لوگوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، ہمسایوں کے حقوق، یا اپنے دیگر جتنے بھی معاملات ہیں، ارد گرد کے کاروباری معاملات ہوں، معاشرتی اور معاشی معاملات ہوں، تمام تر معاملات میں اس کو اسلام کا نفاذ کرنا چاہیے، اسلام کے ہو بہو کرنا چاہیے۔ حقیقت اس چیز کا نام اسلام ہے، جس میں ہم بہت ہی پیچھے ہیں۔ تو حضرات، ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم عقائد میں بھی، ایمان میں بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم بہترین ثابت ہوں، عبادات میں بھی ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم بہترین ثابت ہوں، تو پھر ہمیں معاملات میں بھی اس چیز کی ضرور پیش آنی چاہیے کہ ہمارے معاملات جو ہیں وہ بھی اسلام کے مطابق ہوں۔ زیادہ نہیں، کم از کم جو استاد ہے وہ اس کو اتنا پتہ ہو کہ اسلام میں استاد کے ذمہ فرائض کیا ہیں اور استاد کے حقوق کیا ہیں۔ جو تاجر ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اسلام میں تجارت کے بارے میں حقوق اور فرائض کیا ہیں۔ جو اسی طرح والدین ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے حقوق کیا ہیں، ہمارے فرائض کیا ہیں۔ جس طرح جو ہمسایہ ہے، کم از کم زیادہ اسلام کے متعلق نالج نہیں تو اسے اتنا ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ ایک ہمسایہ ہونے کے ناطے میرے ذمہ حقوق کیا ہیں، میرے ذمہ فرائض کیا ہیں۔ اسی طرح ایک پاکستانی ہونے کے ناطے ہمیں جاننا چاہیے کہ اسلام کی تعلیم ہمیں اس بارے میں کیا کہتی ہے کہ ایک ملک کا شہری ہونے کے ناطے ہمارے حقوق کیا ہیں، فرائض کیا ہیں۔ ان معاملات میں ہم یقیناً بہت پیچھے رہ چکے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔